اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عزیزان محترم، سب سے پہلے یہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، اس مناسبت سے آپ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں. تو بی بی صلوات اللہ علیہا نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ میں عربی میں بھی نص کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ روایت میں ہے کہ روی عن سیدتی نساء العالمین فاطمۃ ابنتی سید الانبیاء صلوات اللہ علیہا وعلی ابیہا وعلی بعلہا وعلی ابنائہا الاوصیاء انہا سألت اباہا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ فقالت یا رسول اللہ ما لمن تہاون بصلاته من الرجال والنساء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمہ من تہاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه اللہ ب15 خصلہ. عزیزان محترم، یہ روایت اگر اس پہ ہم غور کریں تو بہت کچھ اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کریں تو ہماری تمام پریشانیاں، تمام مشکلاتیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں چاہے اخروی ہوں، سب حل ہو جائیں گی. اور شاید ہم ان چیزوں سے غافل بھی ہیں اور بہت سی بلائیں ہمیں جو ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں، ہم ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے کہ یہ کس وجہ سے ہیں. تو اس روایت میں ان بلاؤں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان بلاؤں کے نازل ہونے کا کیا سبب ہے. تو بی بی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص نماز میں غفلت برتتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اسے، یعنی غفلت سے مراد یعنی وہ سستی، یعنی ٹال مٹول کر کے، یعنی آہستہ آہستہ کہتا ہے کہ بعد میں پڑھ لوں گا، ابھی ٹائم بہت ہے، یعنی اول وقت میں نماز کو نہ پڑھنا. تو بی بی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اے بابا، اس شخص کے لیے کیا حکم ہے جو اپنی نماز میں سستی کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، جو شخص اپنی نماز میں سستی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 15 بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان بلاؤں میں سے 6 منہا فی دار الدنیا، کہ 6 بلائیں ایسی ہیں جو اسے دنیا میں ہی اس کے اوپر نازل ہوں گی، و3 عند موتہ، اور 3 اس وقت اس کے اوپر نازل ہوں گی جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، یعنی اس کی موت کے وقت، و3 فی قبرہ، اور 3 جو ہے اس کی قبر میں اسے جو ہے اس پر نازل ہوں گی، و3 فی یوم القیامت اذا خرج من قبرہ، اور 3 جو بلائیں اس کے اوپر نازل ہوں گی، جن بلاؤں میں وہ مبتلا ہوگا، وہ یوم قیامت ہے، یعنی آخری 3، جب وہ اپنی قبر سے باہر نکلے گا، محشر کے میدان میں محشور ہوگا. پھر فرمایا فَأَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُهُ فی دار الدنیا فالأولی، کہ وہ بلائیں، وہ مصیبتیں جو اسے اس دنیا میں ہی ملیں گی، اس پر نازل ہوں گی، ان میں سے پہلی، اور شاید ہم سب ہی اس بلا میں مبتلا ہیں، پہلی یہ بلا ہے کہ یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر سے برکت کو ختم کر دے گا. یعنی برکت کو ختم کر دے گا عمر سے، یعنی کیا؟ یعنی اگر اس کی عمر میں
10-15 سال باقی ہیں، اگر وہ نماز میں سستی کرتا ہے تو اس وجہ سے اس کی عمر کم ہو جائے گی، کوتاہ ہو جائے گی۔ اور شاید یہی سبب ہے آج کل کے اس زمانے میں کہ حادثاتی موت واقع ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، آج کوئی چلا گیا کل کوئی چلا گیا، اور نوجوان ہی ہوتے ہیں اکثر اس دنیا میں جو ابھی موتیں ہو رہی ہیں جن کی۔ پھر فرمایا والثانیہ، اور جو دوسری مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ یرفع اللہ البرکۃ من رزقہ، فقط عمر سے ہی اللہ تبارک و تعالی برکت کو ختم نہیں کر دے گا، بلکہ اس کی رزق سے بھی برکت کو ختم کر دے گا۔ اور اس بلا میں ہم سب کے سب مبتلا ہیں، اور چاہے جتنے بھی دنیا میں، چاہے وہ شرق میں ہو یا غرب میں ہو یا جنوب میں ہو یا شمال میں ہو، سب کو یہی شکایت ہے کہ بھائی میں کماتا تو بہت ہوں مگر میرے رزق میں برکت نہیں ہے، یعنی لاکھوں اربوں خربوں کماتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے گھر میں برکت نہیں ہے۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ شاید اس کے گھر میں برکت اس وجہ سے نہ ہو، اس کے رزق میں برکت اس وجہ سے نہ ہو کہ وہ نماز کو دیر سے پڑھتا ہے، تاخیر سے پڑھتا ہے، اول وقت میں نہیں پڑھتا۔ پھر تیسری جو بلا ہے جو اس دنیا میں اس پر نازل ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان یمحو سیما الصالحین من وجہہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے سے جو صالحین کی، جو نیک لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دے گا، مختصراً یعنی اس کے چہرے سے نور ختم ہو جائے گا۔ اور چوتھی جو مصیبت اس کے اوپر نازل ہوگی، اس کو پیش آئے گی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو بھی وہ شخص عمل کرے گا اس کے اوپر کوئی اس کو اجر نہیں دے گا، یعنی کل عمل یعملہ لا یؤجر علیہ، یعنی ہر وہ عمل جسے وہ انجام دے گا اس کے اوپر اسے کوئی بھی اجر نہیں دیا جائے گا، چاہے وہ عزاداری ہو چاہے کوئی دوسرا عمل ہو۔ یہاں پہ عمل مطلقاً آیا ہے، یہ خصوصیت نہیں دی گئی کہ فلاں عمل کے اوپر اسے اجر نہیں دیا جائے گا، بلکہ اگر وہ نماز میں سستی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے تمام کے تمام اعمال اس کے گویا کے ضبط ہو جائیں گے اور ختم ہو جائے، اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ پھر 5ویں نمبر پر فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، لا یرتفع دعاؤہ الی السماء، کہ اس کی دعا آسمان کی طرف بلند نہیں ہوگی، یعنی درجہ قبولیت تک نہیں پہنچے گی۔ اور 6ٹھی جو دعا ہے فقط یہ نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ لیس لہ حظ فی دعاء الصالحین، کہ جو نیک اور اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے قریب جو بندے ہوتے ہیں، قرب رکھنے والے متقربین ہیں، وہ بھی اگر اس شخص کے حق میں دعا کریں تو ان لوگوں کی دعا میں بھی اس کے لیے کوئی حصہ کوئی نصیب نہیں ہوگا، یعنی اس کے حق میں ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ وہ 3 بلائیں جو اسے مرتے وقت پیش آئیں گی اس کے اوپر نازل ہوں گی۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ فَأُولَاهُنَّ، ان میں سے پہلی جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اسے موت دے گا وہ ذلت کی موت ہوگی، یعنی یموت ذلیلاً، وہ خوار اور رسوا ہو کے مرے گا۔ اور دوسری مصیبت جو اسے پیش آئے گی وہ یہ ہے کہ یموت جائعاً، وہ بھوکا مرے گا۔ اور اسی طرح تیسری جو ہے وہ مصیبت یعنی یموت عطشاناً، وہ پیاسا مرے گا۔ اب صرف یہ نہیں کہ اسے کچھ دیا نہیں جائے گا پینے کے لیے، بلکہ وَلَوْ سُقِيَ مِنْ أَنْهَارِ الدُّنْيَا لَمْ يَرْوِ عَطْشَهُ، اگرچہ وہ دنیا کی تمام نہروں کا بھی پانی پی لے پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی، اتنی شدت ہوگی پیاس میں۔ پھر اس کے بعد مرحلہ ہے کہ وہ مصیبتیں جو اسے قبر میں پیش آئیں گی، ان میں سے پہلی مصیبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر ایک فرشتے کو مسلط کر دے گا، مقرر کر دے گا، منکر و نکیر کے علاوہ ہوگا، اور وہ فرشتہ اس کو اذیت پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا۔ دوسری مصیبت یہ پیش آئے گی اسے کہ اس کی قبر جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی اس پر، یعنی فشار قبر جسے ہم کہتے ہیں، فشار قبر ہوگا۔ تیسری مصیبت یہ ہے کہ اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا، اس کی قبر میں کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو آخری 3 ہیں جو قیامت کے دن جب وہ قبر سے باہر نکلے گا اسے پیش آئیں گی، ان میں سے پہلی مصیبت یہ ہے جب وہ قیامت کے دن قبر سے باہر نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اسے
چہرے کے بل گھسیٹتا ہوا لائے گا، اور صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک فرشتہ ہو اور وہ شخص ہو، نہیں، بلکہ والخلائق ينظرون الیہ، اور تمام کی تمام مخلوق خدا جو ہیں اس کی طرف دیکھ رہی ہوگی۔ یہ کتنی ذلت کی بات ہے۔ یہاں پہ تو ہم اگر کوئی لفظ ایک کہہ دیتا ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پہ کتنی رسوائی ہوگی ہماری۔ اور دوسری جو مصیبت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یحاسب حسابا شدیدا، اللہ تبارک و تعالی شدید انداز میں شدت کے ساتھ اس کا حساب کتاب لے گا۔ اور تیسری جو مصیبت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اسے پاک نہیں کرے گا گناہوں سے، نہ ہی اس کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور اس کے لیے شدید قسم کا اور سخت ترین عذاب ہوگا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور ان کو اول وقت میں انجام دیں۔